بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنی آسانی سے ہم یہ فقرہ بول کر ہمارے بدبودار نظام کی عکاسی کرتے ہیں۔ ہم لوگ منافقت اور بے ایمانی اور نوسر بازی میں اس قدر بدنام ہو چکے ہیں کہ ایک فقرہ پورے پاکستان میں ہر ایک کی زبان پہ ہے، جو پاکستانی بزنس انڈسٹری کو تباہ و برباد کر گیا کہ بھائی بزنس میں سانجھ سکے بھائی کی بھی نہیں کرنی۔ ناظرین اکرام، اس کے برعکس ذرا اسلامی تعلیمات پر نظر ڈالیں تو شراکت داری کرنا کوئی معیوب نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اس کے کچھ اصول و ضوابط ضرور ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جب دو بندے آپس میں شراکت داری کرتے ہیں تو جب تک وہ دونوں آپس میں مخلص رہیں گے تو اللہ کا ہاتھ ان پر رہے گا، یعنی ان کے کاروبار میں اللہ کی مدد ان کو میسر رہے گی۔ اگر کسی ایک کی بھی نیت میں، اخلاص میں فرق آیا تو اللہ کا ہاتھ ان سے اٹھ جاتا ہے، یعنی وہ اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جب اللہ کی مدد نہیں تو کامیابی کیسی اور کاروبار کیسا؟ ہم لوگ جب دوسرے کا مال کھانے کی نیت سے شراکت داری کریں گے تو اس میں نقصان کے علاوہ کیا حاصل ہوگا؟ یہی وجہ ہے جو ایسے فقرے ہمارے معاشرے میں زبان زد عام ہیں کہ بھائی بزنس میں سانجھ سکے بھائی کی بھی نہیں کرنی۔ اب آئیں ذرا دنیا پر نظر ڈالیں۔ یہ کہانی ہے تین دوستوں کی جن کے نام ہیں ایڈرین، لیری اور رابرٹ۔ ان تینوں نے مل کر ایک چھوٹی سی ڈیلیوری کمپنی شروع کی جس کا نام رکھا DHL۔ یہ نام ان کے ابتدائی حروف سے بنا تھا۔ آج یہ 55 سال بعد DHL دنیا کی ایک بہت بڑی کمپنی بن چکی ہے۔ ان کے پاس 250 جہاز، 32,000 گاڑیاں اور 5.5 لاکھ ملازمین ہیں۔ معزز ناظرین، DHL آج دنیا کے ہر کونے میں موجود ہے اور ان کی آمدنی کھربوں ڈالر میں ہے۔ زندگی میں ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے جو خوابوں، منصوبوں اور کامیابی کی باتیں کرتے ہیں۔ منفی، ڈرپوک اور آلسی لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ اگر آپ نے کاروبار شروع کیا ہے تو مضبوطی سے تھامے رہیں۔ DHL کو DHL بننے میں 55 سال لگے۔ معزز ناظرین، کامیابی وقت، محنت، ذہانت، توجہ کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ ایمانداری مانگتی ہے۔ معزز ناظرین، بحیثیت مسلمان اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمیں شراکتی کاروبار کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں شراکت سے مراد ایسا کاروبار ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ افراد اپنا سرمایہ یا محنت اس طرح ملاتے ہیں کہ ان میں سے ہر فریق کے یکساں حقوق و ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور ان کا مقصد نفع، آمدن یا مشترکہ سرمایے کے اضافے میں طے شدہ نسبت سے حصہ داری اور نقصان کی صورت میں ہر حصہ دار کو سرمایے کی نسبت کے اعتبار سے نقصان برداشت کرنا ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، شراکتی کاروبار کے لیے اسلامی تعلیمات میں سرمایہ لازمی نہیں، ذہنی، جسمانی اور سماجی صلاحیتیں بھی شرکت کی بنیاد بن سکتی ہیں۔ ناظرین اکرام، مشترکہ سرمایہ کاری کے سلسلے میں اسلام کا بنیادی اصول یہ ہے کہ یہ نفع و نقصان کی شراکت پر مبنی ہونی چاہیے، جس کے تحت کاروبار کے تمام فریق تجارتی خطرات اور رسک برداشت کریں۔ اس شراکتی کاروبار کی عمومی طور پر دو قسمیں ہیں:
مشارکہ اور مضاربہ۔ مشارکہ میں مشترکہ کاروبار کے حصے دار سرمایہ فراہم کرتے ہیں جن کا برابر ہونا لازمی نہیں۔ نفع کی تقسیم کے لیے پہلے سے کوئی نسبت طے کر لیتے ہیں اور نقصان کی صورت میں ہر حصہ دار اپنے سرمایہ کے تناسب سے نقصان برداشت کرتا ہے۔ شراکت کی دوسری اہم شکل مضاربہ ہے۔ یہ سرمایے اور محنت کے اشتراک سے حاصل ہونے والے منافع میں حصہ داری کا ایسا معاہدہ ہے جس میں ایک فریق سرمایہ کے عوض اور دوسرا محنت کے عوض نفع کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ اس میں بھی نفع کی نسبت پہلے سے طے کر لی جاتی ہے کہ منافع کا کتنے فیصد کس فریق کو ملے گا۔ نقصان کی صورت میں سرمایہ دار کا سرمایہ ڈوبتا ہے اور دوسرے فریق کی محنت ضائع ہوتی ہے۔ معزز ناظرین، ان دونوں قسموں سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ شراکتی کاروبار میں نفع کی تقسیم کے لیے ہر شراکت دار کو کتنے فیصد نفع ملنا ہے یہ طے کر لینا ضروری ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ ایک کنجوس آدمی کے عبرتناک انجام کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔